بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس سیشن میں حج اور عمرے کی عبادات کا فلسفے کا مطالعہ کریں گے۔ یہ دونوں عبادات اصل میں تمام عبادات کی منتہائے کمال ہیں، یہ ان کی ضرورت و سنام ہے، ان کی چوٹی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان عبادات میں اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی نظر کرنے کو سمبلائز کرتے ہیں، اس کا ایک علامتی اظہار ہے جو کرتے ہیں۔ اپنی نیچر کے اعتبار سے، اپنی حقیقت کے اعتبار سے ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، صرف اتنا ہی فرق ہے کہ حج جو ہے وہ ایک تفصیلی چیز ہے اور عمرہ ایک مجمل چیز ہے، اور اسی لیے ہم عمرے کو حج اصغر بھی کہتے ہیں، یعنی چھوٹا حج بھی کہتے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ پہ اپنی دشمنی کا اظہار ازل ہی سے کر دیا تھا، اور ازل ہی سے اس کا اظہار کر دیا تھا کہ وہ اس کو اگر مہلت ملے گی تو وہ آخرت تک، قیامت تک اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے بندوں کو بھٹکائے گا اور اس کے راستے سے ہٹائے گا۔ ہم جب حج آفر کرتے ہیں، ہم حج ادا جب کرتے ہیں تو ہم اصل میں شیطان کے ساتھ اپنی اس جنگ کو سمبلائز کرتے ہیں۔ یہ وہ جنگ ہے جو اس نے ہمارے خداوند تعالیٰ پہ ڈکلیئر کی، اور ہم اس کے جواب میں یہ وہ جنگ ہے جو اس کے خلاف کرتے ہیں۔ حج کے ریچولز کے اندر ہم اس جنگ کو سمبلائز کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی سمبلزم ہے جو ہر حج کے مناسک میں سے ٹپکا پڑ رہا ہے۔ چنانچہ اب یہ دیکھیے کہ شروع ہی میں ہم دنیا کی تمام لذتوں سے کنارہ کش ہو کر لبیک اللہم لبیک کا ترانہ کہتے ہوئے مجاہدین کی طرح ایک لشکر کے ساتھ آتے ہیں، اور پھر ایک اوپن فیلڈ میں ہم وہاں پہ کیمپ لگاتے ہیں۔ رات کو ہم کچھ دیر وہاں گزارتے ہیں، اور اگلے دن ہم اپنے امام کا خطبہ سنتے ہیں اور اپنی اس جنگ میں اس سے کامیابی کی دعا مانگتے ہیں۔ اور جہاد چونکہ ہم سمبلائز کر رہے ہوتے ہیں اس پورے عمل سے، تو نمازیں جو ہیں وہ جمع بھی کی جاتی ہیں اسی رعایت سے، اور پھر قصر بھی کی جاتی ہیں۔ رات کو ہم وہاں کچھ دیر جب قیام کرتے ہیں مزدلفہ میں، پھر اگلے دن ہم ایک مرتبہ پھر تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کو ہم بسیچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے ہیں، اور پھر ہم واپس اپنے کیمپس کی طرف آتے ہیں اور شیطان پہ سنگباری کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کچھ اگر جانور اپنے ساتھ لائے ہیں تو ان کی قربانی آفر کرتے ہیں، اور پھر سر بنواتے ہیں، اور پھر ایک مرتبہ جاتے ہیں اور جو معبد ہے یا بیت اللہ ہے وہاں حاضری دیتے ہیں، اور جو سلاٹر کی جگہ ہے وہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور پھر اپنے اس لشکرگاہ میں جو ہم کچھ دیر کے لیے قیام کرتے ہیں اور شیطان پر سنگباری کرتے ہیں۔ چنانچہ اب یہ دیکھیے کہ یہ ایک جہاد ہے جو کہ ان سارے ریچولز کے اندر سمبلائز ہوا ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ احرام جو ہم باندھتے ہیں یہ محض دو چادروں کا نام نہیں ہے، یہ اصل میں دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی کا نام ہے۔ ہم احرام باندھ کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے ڈیووٹ کر دیتے ہیں، ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں۔ تلبیہ اصل میں اس پکار کا جواب ہے جو حضرت ابراہیم نے آج سے کئی سو سال پہلے لگائی کہ لوگ یہاں آئیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے عہد کی تجدید کریں۔ حجر اسود کا جو استلام ہے یہ بھی ایک سمبولک چیز ہے۔ ہم حجر اسود کو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ قرار دے دیتے ہیں، پھر اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں ڈال کے اپنے اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی مال اور اپنی جان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے فرمایا کہ ہم نے اس کو جنت کے عوض اللہ تعالیٰ کے ہاں بیچ دیا ہے۔ جہاں تک طواف کا تعلق ہے تو یہ اصل میں نظر کے پھیرے ہیں۔ یہ ایک قدیم عربوں کی روایت ہے کہ جب کسی جانور کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا جانا پیش نظر ہوتا تو اس جانور کو پھر اس معبد کے آس پاس اس کے پھیرے لگوائے جاتے۔ چنانچہ ہم یہ وہی پھیرے ہیں جو اس یاد کو برقرار رکھنے میں لگاتے ہیں، اور صحیح جو ہیں یہ اصل میں وہ پھیرے ہیں کہ جو وہ بھی نظری کے پھیرے ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ وہ ایکچول سلاٹر کی جگہ پہ، ایکچول مذبح پہ، ایکچول جہاں پہ قربانی کی گئی تھی یا کی جانی پیش نظر تھی وہاں لگائے جاتے ہیں۔ تو طواف بھی نظر کے پھیرے ہیں اور صحیح بھی اسی نظر کے پھیرے ہیں۔ جہاں تک عرفات کا تعلق ہے تو یہ اصل میں بیت اللہ کا قائم مقام ہے۔ یہاں ہم اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، ہم اس سے دعا و مناجات کرتے ہیں۔ مزدلفہ ایک وسیع میدان ہے جو ہمیں معلوم ہے کہ جہاں ہم نے 9 ذی الحج کی رات کو قیام کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم جب دوبارہ منا واپس آتے ہیں تو ہمیں پھر رمی کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ رمی اصل میں کیا ہے؟ یہ اصل میں شیطان پہ سنگباری ہے، اس کو لعنت ملامت کرنا ہے، اور یہ اس بات کا نام ہے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے اس ازلی ابدی دشمن کو ہرا نہیں لیں گے، اس کو ڈیفیٹ نہیں کر دیں گے، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ جہاں تک اینیمل سیکریفائس یا قربانی کا تعلق ہے تو اصل میں ہمارے اپنی جان کی نظر ہے۔ جب ہم ایک جانور کو قربان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو اصل میں ہم اپنے اس عمل سے اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ آج تو اے پروردگار ہم اس جانور کو تیری راہ میں قربان کر رہے ہیں، کل اگر ہماری اپنی جان کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے۔ جہاں تک حجامت یا سر منڈانے کا تعلق ہے تو یہ بھی ایک بڑی اس کی ایک سمبولک سگنیفیکنس ہے۔ قدیم عربوں میں یہ روایت تھی کہ جو لوگ بادشاہ کی غلامی میں اپنے آپ کو دیتے تھے تو ان کے سر منڈا لیے جاتے تھے، تو اسی رسم کو اس عبادت میں برقرار رکھا گیا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم اب کسی بادشاہ کی غلامی میں اپنے آپ کو نہیں دیتے، بلکہ جب ہم سر منڈواتے ہیں تو گویا اس پروردگار عالم کی غلامی میں اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی فلسفہ ہے جو حج اور عمرے کے ان مناسک میں پایا جاتا ہے، اور یہ بہت مناسب ہے کہ ہم مسلمان جب ہمیں موقع ملے کہ ہم حج یا عمرے کی عبادت کو آفر کریں تو اس سے قبل ہم اس سے آگاہی حاصل کر لیں۔ وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین.